جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ہفتے سے سوچ رہا تھا کہ عافیہ صدیقی پر بولوں، کچھ کہوں۔ اتنا دکھ ہوا ہے ان کی بہن جب ان سے مل کر باہر نکلی اور جو انہوں نے انفارمیشن شیئر کی کہ اس وقت وہ کس حال میں ہیں، ٹوٹے دانت، بینائی متاثر، سر پر لگی چوٹ، برا حال اور کمزور زرد رنگ اور سنائی کم دینا، دکھائی کم دینا اور ریفلیکسز سلو۔ تو اس پر دل نہیں کر رہا تھا بولنے کو کہ ویسے تو ہماری پورے سیاستدان اے سے لے کر زیڈ تک ترم خان ہے، ترم خان یعنی ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، قائد اعظم، امام خمینی، ماؤ زے تونگ اور اس کے علاوہ چے گویرا اور پتہ نہیں کس، اس سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں۔ تقریریں ان کی سن لو تو لگتا ہے کہ پوری دنیا کے مسائل کا حل ان کی جیب میں ہے، اور اگر ان کا ایک لمحے کے لیے ان پر ٹھنڈے دماغ سے غور کر لو تو لگتا ہے کہ منافقت کے پہاڑ ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، وہ بتاتے نہیں، اور کبھی سچ بتایا نہیں، ہمیشہ جھوٹ بولا۔ اور کسی سیاستدان میں، کسی حکمران میں پچھلے کئی سالوں سے کئی حکومتیں آئیں، نواز شریف کی حکومت، شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی کی حکومت، اس کے بعد زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، عمران خان، اور اس کے بعد دوبارہ یہ شہباز شریف۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی یا کسی نے کوئی ایک آدھ مرتبہ عمران خان نے وہ وائٹ ہاؤس میں بات کی، وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن باقی کسی نے مقدمہ تک نہیں لڑا، کوئی کیس نہیں لڑا۔ کہ کوئی کیس ہی لڑتا ہے بندہ، کوششیں ہی کرتا ہے، کوئی مہم ہی چلاتا ہے، کوئی لابنگ ہی کرتا ہے کہ عافیہ صدیقی کو اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کو یہ سزا کافی تھی۔ اس کو اپنی ماں کی موت کا بھی نہیں پتہ، اس کو بچے بھی بڑے یاد آتے ہیں، اس کو اپنا ملک بڑا یاد آتا ہے، اس کو اپنے دوست بڑے یاد آتے ہیں، اس کو اپنا گھر بڑا یاد آتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اس کا ملک، اس کا گھر، اس کے دوست، اس کے حکمران، اس کے سارا کچھ، سب کچھ بھول چکے ہیں۔ 6-7 دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا اس پر بات کروں، لیکن نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی ہمارے معاشرے، ہمارے ملک، ہمارے طبقہ اشرافیہ کی بے حسی کا اور سنگ دلی کا عملی نمونہ ہے۔ ہم اپنے لیے تو امریکہ، لندن، کمال ہر جگہ ٹور کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کے جب دورے باہر آئے تو 35-40 مرتبہ دبئی کے انہوں نے دورے کیے، کیونکہ ان کے ڈاکٹرز وہاں تھے، ان کے جائیداد وہاں ہے، انہوں نے تو کابینہ کا اجلاس بھی وہاں بلایا تھا۔ نواز شریف صاحب کوئی 30 مرتبہ اپنے لندن گئے، خیر سے 30 مرتبہ لندن گئے، کیونکہ بچے وہاں ہیں، فیلڈ وہاں ہیں، لیکن کسی بندے نے اتنی جرت نہیں کی کہ امریکہ کو کہہ سکے کہ کوئی اب رحم کر دے، اب اتنی سزا کافی ہے۔ امریکہ کا ریمنڈ ڈیوس ہے، وہ امریکہ نے کس طرح یہاں سے وہ اپنے ایک چوتھے درجے کے ایجنٹ کو یہاں سے لے کے چلا گیا، اور پاکستان کی بیٹی امریکہ کی جیل میں ہے اور کوئی بول نہیں رہا اور کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اس پر بات کرنی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہوئی کہ وہ یونان جاتے ہوئے پاکستانیوں کی کشتی الٹی اور پتہ نہیں سینکڑوں پاکستانی بے یارو مددگار جان سے چلے گئے۔ اور یہ نوحہ ہے، یہ کشتی کا الٹنا، اور یہ نوحہ ہے، یہ مرثیہ ہے، یہ المیہ ہے، یہ دکھ ہے، یہ ہمارا اس معاشرے کی معاشرے کا کڑوا سچ ہے، اس ملک کا کڑوا سچ ہے۔ یعنی اس میں اگر وہ ادارے بھی شامل کر لیں جنہوں نے انسانی سمگلنگ روکنی تھی یا ہیومن ٹریفنگ روکنی تھی یا غیر قانونی طور پر باہر جانے والوں کو روکنا تھا، وہ ادارے بھی ان قتلوں میں، یہ قتل ہوئے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں، اس قتل میں وہ ادارے بھی شامل ہیں، اور وہ ظالم سنگ دل وہ ٹریول ایجنٹ بھی شامل ہیں جو ان کو اس طرح بھجواتے ہیں پیسے لے کر،
اور وہ والدین اور وہ نوجوان بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، جو اس طرح جانے پر راضی ہو جاتے ہیں کہ موت سامنے کھڑی ہے اور وہ پیسے دے کر ایک اچھے مستقبل کے لیے غیر قانونی طور پر نکل پڑتے ہیں۔ یہاں سے بلوچستان، بلوچستان سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے آگے یونان، یونان سے آگے یورپ، اور اس سارے ایریا میں غاروں میں رہنا، کنٹینرز میں رہنا، کھانے پینے کا کوئی حال نہیں، سمندر کراس کرنا، رستے میں مر جانا، کبھی پانی میں ڈوب کے مر جانا، کبھی کسی وہ کوسٹ گارڈز کی فائرنگ سے مر جانا، کبھی کسی سرحد پہ مر جانا، کبھی کسی جیل میں پکڑے جانا اور پھر جیل میں مر جانا۔ یہ کوئی واقعہ آج نہیں آیا، اور مجھے بڑا حیرت ہوگی، حکومت نے پرچم سرنگو کر دیا، پرچم نیچے کر دیا، سوگ کا اعلان ہے۔ بھئی ظالموں، تم لوگ کیوں سوگ مناتے ہو؟ یہ کوئی تمہارے بچے تھوڑی مرے ہیں۔ تم اگر کسی قابل ہوتے، کوئی اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی، قانون کی حکمرانی ہوتی، حکومت اور حکومتی رٹ کا خوف ہوتا، ادارے کام کر رہے ہوتے، اور یہ جو پچھلے خاص طور پر پچھلے 40 سالوں میں یہ جو اس طرح غیر قانونی طور پر لوگ بھجوائے جا رہے ہیں، اور جو جا رہے ہیں اور جو بھجوا رہے ہیں اور جو کما رہے ہیں، ان ساروں کا نیٹ ورک توڑا جا چکا ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، اس طرح درجنوں بیسوں حادثے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اور اس کے علاوہ پورے ملکوں کی جیلیں دیکھیں، پاکستانی ان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا یارو کوئی مددگار نہیں، بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف نہیں ہے، جس شعبے میں دیکھیں پاکستان زوال کی انتہا پر ہے۔ خارجہ پالیسی زوال، داخلہ پالیسی زوال، سرحدوں کا ملکوں سے تعلق زوال، IMF زوال، معیشت زوال، تجارت زوال، اور قوم زوال، آپس میں لین دین زوال، اخلاقیات زوال، اصول زوال، منطق زوال، جمہوریت زوال، ووٹ کی عزت زوال، سب کچھ ہی زوال پذیر ہے۔ اور اٹ پٹو تھلو کرپشن کہانی نکل دی۔ یعنی میں آپ کو مختصر کر کے سناتا جاؤں اس ملک کے آئین اور قانون کا حال کیا ہے، کہ یہ پچھلے رمضان میں یہ عبدالشکور، مفتی عبدالشکور جو واقعی وزیر مذہبی امور تھے، وہ ٹریفک حادثے میں اسلام آباد میں میریٹ سے نکل کر جا رہے تھے، تو وہ ٹریفک حادثے میں وہ جان سے چلے گئے۔ وہ گاڑی پہ جا رہے تھے تو ان کو ایک تیز رفتار گاڑی نے آ کے لگی، اور جس طرح لگی اسی طرح وہ ڈرائیو کر رہے تھے، اور وہ اسی وقت موقع پہ جاں بحق ہو گئے۔ تو جس ڈرائیور نے تیز رفتاری میں آ کے گاڑی ماری مفتی صاحب کی گاڑی کو، اس ڈرائیور کے 3.5 مہینوں میں 13 مرتبہ چلان ہو چکے ہیں، 13 مرتبہ چلان ہو چکے ہیں۔ اور پتہ ہے اس ٹوٹل چلانوں پہ کتنا جرمانہ ہوا؟ 1400-1500، کبھی 100 روپیہ، کبھی 150 روپیہ۔ تو اس ملک کے آئین اور قانون کا حال دیکھیں کہ 13 مرتبہ اس کا چلان ہوا ہے، اور تیز رفتاری پہ ہوا ہے، اور 3.5 مہینوں میں ہوا ہے۔ نہ گاڑی بند کی گئی، نہ اس بندے کو بند کیا گیا، نہ اس کا لائسنس معطل کیا گیا، نہ اسے ڈرائیونگ سے منع کیا گیا، اور بالآخر اس نے آ کے ایک وفاقی وزیر کو مار کر ہی دم لیا۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے۔ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 13 مرتبہ کسی کے 3.5 مہینے میں ٹریفک کی تیز رفتاری پر چلان ہو اور وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہو۔ تو یہ زوال ہر طرف ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، بہت کچھ کہنے کو باقی ہے، لیکن میں اتنا ہی کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زوال کی انتہا دیکھیے کہ 1947 میں قوم لٹا کر ہجرت کر رہی تھی پاکستان کی طرف، اپنے ملک کی طرف، آزادی حاصل کرنے کے بعد، اور 75 سال بعد 2023 میں قوم کشتیوں میں ہجرت کر رہی ہے، یورپ، امریکہ، برطانیہ، اور رستے میں مر رہی ہے۔ جس طرح ہندوستان سے ہجرت کے وقت رستے میں شہید ہو رہے تھے لوگ، خاندانوں کے خاندان، آج یہ پاکستان سے ہجرت کرتے وقت رستے میں مارے جا رہے ہیں۔ سوچئے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہم سب کا ہے، ہم بھی اس میں برابر کے قصوروار ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔